بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اونٹ کا واقعہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا اور اپنا حال سنایا، اور جو الفاظ اس نے کہے وہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک کو بلوا لیا۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لیے ایک باغ میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی باغ میں داخل ہوئے تو ایک اونٹ ان کو دیکھ کر رونے لگا۔ حضرت ابو درداء لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ کے پاس گئے، اس کی پشت پر ہاتھ رکھا تو وہ اور مزید رونے لگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دکھ اگر سننے والا ہو تو سنانے میں بھی مزہ آتا ہے۔ کسی کی تکلیف کو کوئی محسوس کرے تو اس کو درد سنانے میں بھی اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ ہر کسی کو تو درد بھی نہیں سنایا جاتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جن کے سامنے درد یا تکلیف کا اظہار کیا جاتا ہے، جس کے کندھے پر سر رکھ کر انسان رو سکتا ہے۔ حضرت ابو درداء لکھتے ہیں کہ میرے محبوب نے اپنا کان اونٹ کے قریب کیا، اس کے منہ کے قریب کیا تو اونٹ نے کچھ کہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، بلاؤ نا اس کے مالک کو، کہاں ہے اس کا مالک، بلاؤ اسے۔ جب وہ آیا تو حضور فرمانے لگے کہ کیا تم اس پر اس کی ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہو، اس کو اذیت دیتے ہو؟ کیا اس کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتے، اس کے دھوپ چھاؤں کا خیال نہیں رکھتے؟ اور پھر حدیث کے آخری الفاظ ہیں، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے، اس کے حقوق کے تحفظ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے خوف نہیں کھاتے؟ حضرت درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سن رکھی تھی، اور جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو انہوں نے بھی ایک اونٹ رکھا ہوا تھا۔ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے تمام رشتہ داروں سے، خاندان والوں سے معافی مانگ کے، اپنے جاننے والوں سے، دوستوں یاروں سے معافی مانگی، اور پھر سب سے آخر میں اونٹ سے معافی مانگی اور کہنے لگے کہ مجھے معاف کرو، میری شکایت اللہ کے سامنے نہیں لگانا کہ میں تمہارے حقوق پورے نہیں کر سکا۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ تمہارے حقوق اور فرائض کو پورا کر سکوں، لیکن اگر پھر بھی کوئی کمی بیشی رہ گئی تو میری شکایت اللہ کے سامنے نہ کرنا۔ یہ ان لوگوں کا انداز اور یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا۔ جن حقوق کا ہمیں علم نہیں ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جن چیزوں کا ہمیں علم ہو جائے تو اسے ضروری ہے کہ اپنایا جائے، ان فرائض کو پورا کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے حقوق بیان کیے ہیں، اور سب سے پہلی بات یہ کہی کہ جانوروں کو گالی نہ دو۔ ایک شخص نے ایک مرتبہ ایک مرغے کو گالی دے دی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے گالی نہ دو، یہ تو تمہیں اذان کے لیے بیدار کرتا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم دیر تک سونے کے عادی ہیں، اور مرغا اذان دے کر ہماری نیند خراب کر دیتا ہے۔ اب تو گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے گھر میں اذان کی آوازیں آتی ہیں، لیکن اب ہم شہروں میں آ کر بسنے لگے ہیں، وہاں ہمارے گھروں میں اذان کی آواز تک نہیں سنائی دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے حقوق میں فرمایا کہ جانوروں کو سواری بناؤ، کرسی نہ بناؤ۔ ایک دفعہ دو غلام گھوڑوں پر سوار تھے، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ ایک گھوڑا ایک طرف کھڑا تھا اور دوسرا دوسری طرف۔ جیسے آج کل میں کوئی دو گاڑی چلانے والے اگر کسی کو واقف مل جائیں تو راستے میں کھڑے ہو کر باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا اور فرمایا، حکم دیا کہ جانوروں کو سواری نہ بناؤ، سواری بناؤ، کرسی نہ بناؤ۔ جانوروں کو تکلیف مت دو، ان کی طاقت سے زیادہ ان پر وزن مت ڈالو۔ جب چلنا ہو تو اس پر بیٹھا کرو، جب بات کرنی ہو تو اس سے اتر کر بات کرو، اور پھر جب جانا ہو تو دوبارہ اس پر بیٹھ جاؤ۔ اس سے اتنا ہی کام لیا جائے جتنا وہ اس کا بوجھ برداشت کر سکے۔ ایک دفعہ عبداللہ بن مبارک نے گھوڑا کرائے پر لیا، سواری کے لیے گھوڑا کرائے پر لیا تو گھوڑے کے مالک نے پوچھا کہ کتنے آدمی ہیں جو گھوڑے پر سواری کریں گے؟ آپ نے فرمایا، میرا وجود دیکھ لو،
بس میں نے ہی جانا ہے۔ خیر طے ہو گیا۔ حضرت عبداللہ گھوڑا لے کر آئے، کرائے پر سواری کرنے لگے تو راستے میں ان کو ایک آدمی ملا۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کوفے جا رہے ہیں؟ فرمایا جی ہاں۔ تو کہنے لگا یہ میرا خط ہے، یہ فلاں آدمی کو دے دینا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے چلو میرے ساتھ گھوڑے کے مالک کے پاس، اس کے پاس جاؤ اور اس کو بتاؤ، اگر اس نے اجازت دی کہ یہ فالتو وزن گھوڑے پر رکھنا ہے تب بھی میں اس کو لے کر جاؤں گا، ورنہ میں خط لے کر نہیں جاؤں گا۔ وہ شخص فرمانے لگا حضور اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں رحمت العالمین کا ماننے والا ہوں، میرے حضور رحمت للعالمین ہیں، اس لیے میں جب تک گھوڑے کے مالک سے اجازت نہیں لوں گا میں یہ ظلم گھوڑے پر نہیں کروں گا۔ پھر تیسری بات یہ فرمائی کہ جو جانور جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس کو صرف اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے، یعنی گھوڑا، گدھا اور خچر یہ سب سواری کے جانور ہیں، ان کو کاٹ کر کھانے کی اجازت نہیں، وہ اس لیے کیونکہ ان پر صرف سواری کی جا سکتی ہے۔ اب جو جانور دودھ کے ہیں ان سے صرف دودھ لیا جائے، جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے ان کا گوشت کھایا جائے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے بیل پر سواری کر لی، تھوڑا چلا تو بیل نے اپنا منہ پیچھے کی طرف مڑ کر کہا کہ میں سواری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، سواری کے لیے گھوڑے، گدھے اور خچر پیدا کیے گئے ہیں، میں سواری کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان عطا کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس نے یہ بات کہی۔ اور ایک آخری بات، جانوروں کو لڑانا حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وہ شخص لعنتی ہے جو جانوروں کو آپس میں لڑاتا ہے۔ آج کل ہر جگہ دیکھا جاتا ہے بہت سے جانوروں کی آپس میں لڑائی کی جاتی ہے، کہیں پر مرغے کی لڑائی، کہیں پر بیلوں کی لڑائی، بہت سی جگہ پر یہ اب بات عام ہو چکی ہے، لیکن اسلام میں اس کو منع کیا گیا ہے، اس سے جانوروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جس نے جانوروں کو آپس میں لڑایا اس شخص پر لعنت برستی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں سے گریز کریں، جس طرح انسانوں کے حقوق ہیں ویسے ہی جانوروں کے بھی حقوق ہیں، ہمیں ان کے حقوق اور فرائض کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم جانور پالنے کی استطاعت نہیں رکھتے، ان کے کھانے پینے کا خیال نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں جانور نہیں پالنے چاہیے، اور اگر کوئی جانور پال لیں تو پھر مکمل اس کی دیکھ بھال کریں اور اس پر کسی قسم کی تکلیف نہ کریں، جتنا بوجھ وہ برداشت کر سکتا ہے صرف اس پر اتنا بوجھ ڈالیں، اس کی طاقت سے زیادہ اس کو اذیت نہ دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔